أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں گی، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی 3 حیض تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور انہیں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کے اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان کو لوٹائیں اس میں اگر اصلاح کا ارادہ کریں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے اسی جیسا حق ہے ان پر معروف. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے، جن میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے اسے بیان فرمایا ہے. اللہ نے دنیا میں 2 چیزیں پیدا فرمائی، ایک عورت، ایک دولت. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال ہو، ان کو اپنے محل میں استعمال کیا جائے، اپنی جگہ میں استعمال کیا جائے اور صحیح استعمال کیا جائے اور شریعت کی پابندی کے ساتھ ان کا استعمال ہو، تو دنیا کی ترقی اور دنیا میں امن اور سکون کا قیام ان سے ہوگا. اگر ان کا استعمال اور ان کے ساتھ کا برتاؤ شریعت کے بتائے گئے گائیڈ لائن کے مطابق نہ ہو، اس سے ہٹ کر ہو، تو یہ چیزیں دنیا کے لیے سراسر فتنہ بن جائیں گی. دنیا میں یہی 2 چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن سے پوری کائنات جن کے پیچھے ہے. علامہ اقبال نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے ان آدمی کا سوز دروں. تو اللہ نے جتنا حسن دنیا میں رکھا ہے، جتنی چیزیں دنیا کو خوبصورت بنانے والی ہیں، ان میں عورت کا ایک وجود بھی ہے. دنیا کی تمام نیرنگیاں
دنیا کی تمام طرح کی خوبصورتیاں، دنیا کے تمام طرح کے آرام و آسائش کی چیزیں، ساری چیزیں مہیا ہوں، اگر دنیا میں زن یعنی عورت نہ ہو تو دنیا بے رونق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں یہ حقوق سکھائے، وہیں ان دو چیزوں کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے امور ارشاد فرمائے۔ مال و دولت سے متعلق جتنی باتیں ارشاد فرمائی گئیں ان کو اسلام کا معاشی نظام کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت بہت ساری باتیں ہیں کہ مال کیسے کمایا جائے، کیسے اور کہاں خرچ کیا جائے، اس سے کون سی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں اور کون سی نہیں، اور مال کے حقوق کیا ہیں، انسان اپنے اوپر کتنا خرچ کر سکتا ہے اور کتنا وہ دوسروں پر خرچ اس کے لیے کرنا ضروری ہے، اس کے مال کے حقوق واجبہ کیا ہے، ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا بیان تفصیل کے ساتھ اپنے موقع پر آئے گا۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، اور عورت چونکہ مرد کے مقابل میں انسان میں دو اصناف ہیں، مرد اور عورت، مرد کے مقابل میں ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے دونوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں پر مردوں کے کیا حقوق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں، دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور دونوں چیزوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اتنی سی بیان کر دی گئی ہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے، وَلَهُنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں پر عورتوں کے مقابلے میں عورتوں کے اوپر مردوں کو فوقیت حاصل ہے، ان کے مقابلے میں ایک درجہ ان کو ایک طرح کی اوپری حاصل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ انسان اس سے پہلے جب اسلام آیا، اسلام کی آمد سے پہلے، آج اسلام میں عورتوں کے ساتھ پردے کی، گھر میں بیٹھے رہنے کی اور آزادی نسوان کے فریب سے بچنے کی جو تاکیدات آئی ہیں، اسلام نے جو قانون لاگو کیا ہے عورتوں پر، اسے لے کر کے دشمنان اسلام کو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو تنگ نظر کہتے ہیں، اور عورتوں پر ظلم کرنے والا مذہب کہتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں تو اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا؟ جس طریقے سے گھر کے دوسرے اشیاء ہیں، دوسری چیزیں ہیں برتنے کی، جیسے گھر کے اندر کھاٹ ہے، گھر کے اندر الماری ہے، گھر میں برتنے کی دوسرے برتن ہیں، اسی طرح کی ایک چیز سمجھی جاتی تھی عورت۔ مرد کے انتقال کے بعد جس طریقے سے اس کی جائیداد تقسیم ہو جاتی تھی، اسی طرح عورت کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا، عورت کو بھی کسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یا تو یہ ہوتا تھا، یا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد کے بعد عورت کو، اس کی بیوی کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے جب مرد کو اس کے انتقال کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد جب جلایا جاتا تھا تو ستی کے نام پر عورت کو بھی اسی میں ڈال کر کے جلا دیا جاتا تھا کہ اب تیرا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں، ختم ہے تیری زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے چند سال پہلے فرانس نے ایک قانون پاس کیا تھا، اس نے اتنا رحم کیا تھا عورت کی ذات پر کہ عورت کو باقاعدہ ایک انسان تسلیم کر لیا گیا تھا کہ بھئی عورت انسان ہے، اسے زندگی گزارنے کا کچھ نہ کچھ حق ہے، ورنہ اس سے پہلے کا یہ حال تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ
ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ کسی باپ کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر لڑکی ہوئی ہے تو اس کا وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ غصے سے بہت ہی آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا کہ کتنی بڑی بدنامی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے کہ میرے گھر لڑکی ہوئی۔ اس کے لیے وہ بہت ہی اس کے لیے ذلت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ عورت کا اس کے گھر میں پیدا ہو جانا، کسی لڑکی کا کسی مرد کے گھر میں پیدا ہو جانا عیب تصور کیا جاتا تھا۔ مذہب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے عورت کو جو مقام دینا تھا وہ مقام عطا فرمایا۔ ماں ہے اگر عورت تو کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور اگر کسی کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو زندہ دفن نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی پرورش کرے اور اپنی نرینہ اولاد کو ان پر ترجیح نہ دے، بیٹے کو ایک نگاہ بیٹی کو ایک نگاہ ایسا بھی نہ دیکھے، بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹیوں کے مقابلے میں امتیازی سلوک بھی نہ کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے اور پھر جب موقع آئے تو اس کا رشتہ اس کے مناسب جوڑے کے ساتھ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بات ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو ایک ہی بیٹی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت میں کسی چیز کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا، لیکن اصل اس کا حقدار تو 3 بیٹیوں والا ہے۔ تو فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی اور یہ بیان فرمایا کہ عورت کے ساتھ ظلم نہ ہونا چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ نے اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے خوشبو اور عورت کو بھی اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے آپ نے شمار فرمایا، اس لیے کہ وہ معاشرہ نفرتوں والا تھا، لوگ عورت سے نفرت کرتے تھے، اس سے غصہ ہوتے تھے، اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری مرغوب چیزوں میں سے ہیں، اور آپ نے عورتوں کا خوب خیال رکھا، ان کے حقوق کا خوب خیال رکھا۔ آپ دیکھیں عورت کو اسلام میں کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ ایک عورت جب تک پہلے زمانے میں اسلام کی آمد سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کے جو اولیاء ہوتے تھے، اس کے جو گھر کے ذمہ دار ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، باپ، دادا، چچا، جو بھی اس کا ولی ہوتا تھا، اس کا ذمہ دار ہوتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دیتا تھا، جس کے ساتھ چاہے اس کا بیاہ کرتا تھا، اس میں کوئی اس کی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ولی بغیر اس کی اجازت کے بغیر کسی بچی کا نکاح کر دے، نابالغ ہے بچی، اس کا نکاح کر دیا کسی جگہ، تو بالغ ہونے کے بعد اسے خیار بلوغ ملتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اسے ایک اختیار ملتا ہے، رائٹ ملتا ہے اسے، اس رائٹ کے ذریعے سے وہ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی یا نہیں گزار سکتی ہے، اسے رائٹ دیا جاتا ہے، اسے اختیار دیا جاتا ہے، اسے خیار بلوغ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے وراثت میں حصہ دار قرار دیا، بیٹی ہے تو اسے حصہ دو، بیوی ہے تو اسے حصہ دو، ماں ہے تو ماں کا حصہ، بہن ہے تو بہن ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کو حصہ، وراثت میں حصہ مل رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ عورت کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، باپ کی 2-3 بیویاں ہیں، اسے تقسیم کر دیا، باپ کی اپنی ماں کے علاوہ کوئی دوسری بیوی ہے باپ کی، تو بیٹا ہی اس سے نکاح کر لیتا تھا، اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، نکاح کیا کرتا اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا۔ اتنی بری حالت تھی معاشرے میں، اتنا برا نظام تھا دنیا میں، ایسا ایک عجیب و غریب سسٹم تھا دنیا میں چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے دنیا کو پاک فرمایا۔
اور یہ کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں اتنی بات ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو ایک فوقیت حاصل ہے۔ اوپر سے تیسری چیز عورت کے لیے ایک آفر یہ ہے کہ صرف وراثت میں حصہ نہیں، مہر واجب ہو جاتا ہے، نکاح کرتے ہی مرد پر مہر دینا واجب ہو جاتا ہے، مہر ملے گا، مہر میں مال ملے گا عورت کو۔ اسی طرح نفقہ مرد پر واجب ہے، عورت پر کمائی کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، کندھے کے برابر چلنا چاہیے۔ کیا کریں گے؟ اس نعرے میں اچھے خاصے دیندار گھرانے کی بچیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں پردے کی پابندیاں ہیں، اگر یہ پابندیاں نہیں ہوتی تو ہم معاشرے میں برابر کا ہم بھی حق حاصل کرتے۔ کیا حق حاصل کریں گی؟ معاشرہ تم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یورپ نے اسے استعمال کیا، مغربی ممالک نے اسے استعمال کیا۔ آج بھی مغربی ممالک میں ایسے ملک ہیں جن میں ان کا کوئی شوہر نہیں، عورتیں ہیں جن کا کوئی شوہر نہیں ہے، انسان اسے استعمال کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی جو اولاد ان سے پیدا ہوتی ہے، ان بچوں کے ساتھ ماؤں کے نام لکھے ہوتے ہیں، باپ کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد جب پرورش کی ذمہ داری آتی ہے تو حکومت ان بچوں کو اپنے پرورش میں لے لیتی ہے، اور عورت کہیں کسی دکان میں کام کر رہی ہے، کسی شوروم میں کام کر رہی ہے، کتنے سال وہ کام کاج کے قابل رہے گی؟ آپ غور کر کے دیکھیں۔ یہاں جب تک بچی ہے، جب تک جوان ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، باپ پر اس کی پرورش، اس کا خرچ اٹھانا برداشت کرنا لازم ہے، اس پر ترغیبیں دی گئی ہیں۔ جیسے ہی وہ کسی مرد کے حوالے ہوئی، نہ نفقہ سکنا، اس کے لیے ٹھہرنے کے لیے جگہ دینا، اس کے لیے پہننے کے لیے لباس دینا، اور اسے خرچ کے لیے پیسہ دینا، ساری چیزوں کا انتظام کرنا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اور جیسے ہی اس کی عمر ہوئی، اس کی اولاد ہو گئی، اولاد کی پرورش باپ پر ضروری ہے، ماں پر ضروری نہیں ہے۔ اور پھر جب شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد بڑی ہو گئی، تو اب اولاد پر واجب ہے کہ اپنے ماں کی خدمت کرے۔ کہیں بھی جب سے عورت پیدا ہوئی، پیدائش سے لے کر کے اس کی دنیا سے جانے تک کا سارا سسٹم اسلام نے بنایا ہے، کہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یورپین اقوام، مغربی ممالک جو مہذب قوم اپنے آپ کو کہتے نہیں تھکتے ہیں، ان کے ہاں یہ سب نہیں ہے۔ بس جوانی میں کچھ آزادی دے دی جاتی ہے، پھر انہیں جانور کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچپن میں بھی وہ جانور رہے، بڑے ہو کر بھی، بوڑھے ہو کر وہ ادھر ادھر کے ٹھوکریں کھانے کہ دوسروں کے رحم و کرم پر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے کتنا پیارا سسٹم، ماں باپ کی نافرمانی کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا، ماں کی نافرمانی کو قیامت کی علامتوں میں شمار کیا گیا۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ایسا بہترین سسٹم انسانوں کو دیا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ مردوں کو ان پر فوقیت دی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اور آگے ایک دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک دوسرے پر لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے درجے کو کم رکھتے ہیں، کسی کے درجے کو بڑھاتے ہیں، اس کے حقوق اس کی حکمتوں میں سے ہیں۔ اللہ نے مرد کو ایک درجہ بلند قرار دیا، عورت کو ایک درجہ اس کے نیچے قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اسے ایک درجہ اوپر مرد کو ٹھہرا کر کے اس پر اس کا خرچ کرنا واجب قرار دے دیا۔ مرد اس پر خرچ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر ایک مرد کی نگرانی کسی عورت پر نہ ہو تو اس کی آوارگی کا کیا عالم ہوگا؟ جو بچیاں جن کا کوئی نگران نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے، جن کے کوئی بڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کا معاشرے میں کیا حال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی ان تعلیمات کو ہم سمجھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔
مردوں پر مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک پر، بڑی تاکید فرمائی۔ جس گھر کے سلسلے میں یہ سنا کہ فلاں مرد اپنے گھر والی کو ستا رہا ہے، اس پر ناراضگی اور برہمی کا اظہار فرمایا اور خود اپنا اسوہ پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ گاؤں میں، بستی میں، علاقے میں، معاشرے میں اونچا نام ہے، فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلانا مولانا صاحب ہیں، ان کا یہ تقویٰ ہے، ان کا یہ عمل ہے، ان کی یہ باتیں ہیں، لیکن گھر والی کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ گھٹیا سلوک ہے۔ گھر والی کے ساتھ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب بھی ہے، نمازی بھی ہے، وقت پر نماز پر بھی پہنچتے ہیں، گھر پہنچے تو طوفان آ جاتا ہے، کہیں برتن پھینکتے ہیں، کہیں دروازے کو زور سے بجا رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اذان ہوگی، کب یہ بڑے میاں باہر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، گاؤں کے لیے، گلی کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بہترین آدمی ہی سب سے بہترین آدمی ہے۔ اور آپ نے اپنا اسوہ پیش فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، ان کے کیا اخلاق تھے؟ گھر والی کی گواہی ہے، دوسرے کی گواہی نہیں۔ گھر والی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے انسان کے لیے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے گھر والی کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، تم نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ قرآن پڑھتے جاؤ، جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو آپ کرتے ہیں اور جن سے منع کیا گیا اس سے رک جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں گھر والوں کا تعاون کرتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر کا ایک معمولی فرد بن کر کے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدمت ایسی کرتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ ادنا سی تکلیف سے بھی، گھر والوں کی ادنا سی تکلیف سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ رات کا موقع ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کو تہجد پڑھنے کا آپ داعیہ پیدا ہوتا ہے تو آپ آہستہ سے اٹھتے ہیں اور اتنا لحاظ کرتے ہیں عورتوں کا کہ ان کے وجہ سے دوسروں کی آنکھ نہ کھل جائے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ترغیب دیتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، زبردستی سے عبادت میں مصروف کرانا، زبردستی سے کسی بات کو لاگو کرنا، کسی عبادت پر، کسی کام پر مجبور کرنا آپ علیہ السلام کی عادت نہیں تھی۔ آپ ترغیب دیتے تھے۔ رمضان کا موقع ہوتا تھا، ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو ترغیب دے کر کے خود عبادت میں لگ جاتے تھے، ان کے پیچھے نہیں لگتے تھے، مجبور نہیں کرتے تھے گھر والوں کو کہ گھر میں آج پورا لائٹ جلتا رہے گا، بتیاں روشن رہے گی، عبادت چلتا رہے گا، کوئی سوئے گا نہیں گھر میں، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ آپ اپنے طور سے عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو ترغیب دے دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت میں یہ باتیں عورت کے حقوق سے متعلق بتلائی گئیں۔ اس آیت میں طلاق سے متعلق کچھ باتیں ہیں، لیکن آئندہ اس کے بعد کئی دور تک کے کئی آیتوں میں، بلکہ کئی رکوع میں طلاق اور عورت سے متعلق ہی مسائل بعد میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اس آیت کی ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔